میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں, ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں, روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج ڈسکس کرنا ہے جی نیپچون کی ریٹروگریشن. ریٹروگریڈ کا مطلب ہوتا ہے جی الٹی چال. اس کی الٹی چال برج حمل ایریز میں ہے اور اس میں 3 بروج کو فائدہ ہو رہا ہے مالی معاملات میں. کس کس طرح سے کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے اور کون سے 3 بروج ہیں جن کو یہ فائدہ ہو رہا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں جی؟ الحمدللہ سر. سر نیپچون ریٹروگریڈ ہو رہا ہے برج حمل میں ایریز میں, تو اس میں کس کس طرح سے 3 بروج کے فائدے مل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تمام تر تعریفیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی پاک ذات کے لیے ہیں, جو تمام جہانوں کا خالق ہے, مالک ہے, معبود ہے اور عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ 100% جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ایسٹرالوجی جو ہے ایک علم ہے, اس کو علم کی طرح ٹریٹ کریں. نہ یہ غیب کا علم ہے, نہ یہ کوئی روحانی علم ہے. ایک ڈاٹ کنیکٹنگ کا آپ اپنے جو پروبیبلٹیز ہیں, اندازے ہیں, ان کو جوڑتے ہیں اور ایک جو نریشن ہے وہ بنا کے وہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ٹھیک ہو جاتی ہے. اور یہ ایسٹرالوجی ایک ایسا علم ہے کہ مطلب صدیاں گزر گئی ہیں, لوگ اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جو ویڈیو دیکھتے ہیں, ٹائم نکالتے ہیں, بہت شکریہ ان لوگوں کا, مگر کائنڈلی یہ انٹرو جو ہے, یہ جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں, یہ اسکپ نہ کیا کریں, کیونکہ میں اس کے اندر ڈسکلیمر یہ دے رہا ہوتا ہوں کہ میں جو بتا رہا ہوں وہ حرف آخر نہیں ہے. حرف آخر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بالکل. تو کمنٹس پھر بھی آ جاتے ہیں, وہ ایسے ویورز ہوتے ہیں نا جو بہت جلد بازی میں فٹافٹ اس کو کر کے زوڈک سننا چاہتے ہیں. ہاں, اور پھر ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ زوڈیک سائنس کے نام بھی لکھ دیں. اس طرح کوئی اچھا کانٹینٹ جو ہے وہ لوگوں کا سکپ کروا دیتے ہیں, اپنی طرف سے بڑا اچھا کام کرتے ہیں. بہرحال ہر جگہ پہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے, بہت اچھے. اچھا, اب نیپچون جو ہے نا, یہ کنجنکشن اس کی ہوئی ہے سیٹرن کے ساتھ ایریز میں 2000 سال کے بعد. یہ تو ہم نے ویڈیوز کی ہیں آپ کے ساتھ. 7 جولائی 2026 سے لے کر 12 دسمبر 2026 تک یہ 5 دن کا ٹائم بنتا ہے. اس میں نیپچون نے نا کافی سال ابھی جو ہے ایریز میں رہنا ہے. اور یہ ریٹروگریڈ بھی ہوگا, یہ سیدھا بھی ہوگا, پھر ریٹروگریڈ ہوگا, سیدھا ہوگا, یہ چلتا رہے گا سلسلہ. آنا جانا لگا رہے گا. باقی سیارگان جو ذرا جن کا عرصہ کسی برج میں کم ہوتا ہے, وہ موو جب کرتے ہیں تو آسپیکٹس جو ہیں وہ یہ دے گا. اگر ریٹروگریڈڈ ہوگا تو آسپیکٹس دے گا, جس سے ریزلٹس جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے کوئی آ سکتے ہیں. جب فارورڈ ہوگا اپنے آسپیکٹس دے گا, پھر اللہ کا حکم ہوگا تو پھر کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں ریزلٹس کی وہ آتی ہیں. اور اس میں نا کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسے نہیں ہوتا, ایسے ہوتا تو پاکستان کروڑ پتی ہو جاتا, ارب پتی ہو جاتا. ہر ایک انسان کا ذائچہ دوسرے انسان سے فرق ہوتا ہے, تو یہ سمجھنا ضروری ہے. بہرحال جس کو جتنی سمجھ آ جائے اتنا ٹھیک ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے بھٹی صاحب کہ چیزوں کو جتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں. اچھا, یہ بھی پرابلم ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی اب باتیں نہ کیا کریں, آپ ٹو دا پوائنٹ بات کیا کریں. بھئی اپنا اپنا طریقہ ہے, اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں پسند ہے کی بات ہوتی ہے کہ جی چیزیں سمجھ آ جائیں آپ کو آسانی. اگر میرا طریقہ نہیں پسند آپ کو تو آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ لاجک کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کو, ایسٹرولوجیکل لاجکس جو ہیں ان کے اوپر بات ہم کرتے ہیں تو بات کریں. اچھا, یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا, یہ 7 جولائی سے میں نے عرض کیا ہے 2026 سے شروع ہو چکا ہے اور یہ رہے گا 12 دسمبر تک. تو اس طرح ہوتا ہے کہ جو پلینٹس کی ریٹروگریڈیشن ہوتی ہے ہر انسان کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک جیسا اثر نہیں رکھتی. بعض لوگوں کے لیے ریٹروگریڈیشن جو ہے وہ آزمائش بن جاتی ہے, اور بعض لوگوں کے لیے یہی ٹائم جو ہے وہ نئے راستے کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو ہم 3 بروج کی بات کریں گے, اور سب سے پہلا جو برج ہے وہ ہے برج سور, ٹورس جس کو کہتے ہیں. رولنگ پلانٹ اس کا جو ہے وہ وینس ہے. اور آپ کو اگر اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا نام بے یا واو سے شروع ہو رہا ہے تو بھی آپ کا برج سور ہے. یہ جو ریٹروگریڈیشن ہے اس کے بعد سب سے نمایاں تبدیلی جو ہے وہ برج سور والوں کی
جو مالی زندگی ہے اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے ایسے افراد ٹورس والے، ان کو محسوس شاید ہو رہا ہو کہ جتنی محنت کی جا رہی ہے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو کبھی کوئی منصوبہ آخری وقت میں آ کے رک جاتا تھا، تو کبھی آمدنی کا کوئی ذریعہ اگر اوپن ہوا تو وہ لگ رہا تھا کہ بند ہو رہا ہے۔ تو اب حالات جو ہیں اللہ کی مہربانی سے آہستہ آہستہ بہتر ہونے کے امکانات جو ہیں وہ پیدا ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ پرانے معاملات جو ہیں آپ کے وہ دوبارہ سے ریوائیو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص جس سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ آپ کا ختم ہو گیا تھا، تو دوبارہ کسی فائدے کے کام کے لیے آپ کے ساتھ رابطے میں آ سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ بے روزگار ہیں، بے روزگاری آپ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ کو روزگار جو ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس سے منسلک ہیں، تو نئے کلائنٹس، نئے کسٹمرز جو ہیں وہ ملنے کے امکانات وہ بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ملازمت کرتے ہیں تو ذمہ داریوں میں اضافہ یعنی پروموشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، آمدنی بہتر ہونے کی جو امید ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ بعض جو ٹورس افراد ہیں، میل ہیں یا فیمیل، ان کو کوئی ایڈیشنل ورک کرنے کا موقع جو ہے، اضافی کام کرنے کا موقع وہ ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ٹورس والوں کے لیے زمین، جائیداد اور کنسٹرکشن، اس کے علاوہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ جو کام ہیں، ایگریکلچر ہے، جو کہنا چاہیے گھریلو کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں، میل ہیں یا فیمیل، ان کے لیے نسبتاً انشاءاللہ بہتر امکانات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ نا ٹورس والوں کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی کچھ مالی بہتری کے آثار پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کی مہربانی سے، تو فوراً جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان سے آپ نے بچنا بھی ہے۔ یہ نہ ہو کہ جی ایڈیشنل انکم آ رہی ہے، آمدنی بڑھ رہی ہے تو غیر ضروری اخراجات بھی شروع کر دیں، یہ نہ کیجیے گا۔ اکثر لوگ کرتے ہیں اس طرح کہ آمدنی جب بڑھ رہی ہوتی ہے تو پھر اپنی پلاننگ فائنینشیل جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور چند ماہ کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار خدا نخواستہ ہو جاتے ہیں۔ تو ٹورس والوں سے میں یہ کہوں گا، بلکہ سب کو کہنا ہے کہ اگر آپ بچت کی عادت اختیار کریں، قرض اپنا ریڈیوس کر دیں اور مستقبل کی پلاننگ کریں اللہ کی مدد مانگ کے، تو یہ عرصہ آپ کے لیے انشاءاللہ کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو برج ہے وہ ہے برج سرطان۔ سرطان کا حاکم سیارہ قمر ہے، چاند، اور جن لوگوں کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، نام اگر ان کا حلوے والی ہے، گول ہے یا دو آنکھوں والی ہے سے شروع ہوتا ہے، تو ان کا برج بھی سرطان یعنی کینسر ہے۔ یہ جو دور ہے برج سرطان والوں کے لیے بھی مالی اعتبار سے بہت اہم سمجھا جا سکتا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو کافی عرصے سے اس انتظار میں تھے کہ ان کی محنت کا صلہ کب ملے گا۔ ان کے لیے اس ٹائم پیریڈ میں نئی امیدوں کی شمع جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ روشن فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ممکن ہے کوئی رکی ہوئی رقم آپ کی جو ہے وہ واپس مل جائے، بعض افراد کو خاندان کی طرف سے مالی تعاون جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے گھر سے کام کرنے یا نئے ذرائع آمدنی پیدا کرنے کے امکانات بھی انشاءاللہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا برج سرطان ہے اور آپ کسی ہنر کے مالک ہیں لیکن ابھی تک اس سے آپ نے کوئی مناسب یا کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا، تو یہی وقت ہو سکتا ہے کہ اپنے اس ہنر کو بہتر انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ فائنینشیل بینیفٹس جو ہیں وہ آپ گین کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ سرطانی افراد میل یا فیمیل جو تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں، مطلب اسٹوڈنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں، کنسلٹیشن کے کام کے ساتھ جو لنکڈ اپ ہیں، گھریلو کاروبار سے لنکڈ اپ ہیں، دستکاری ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ہاسپٹیلٹی ہے، مینجمنٹ ہے، میڈیکل کے شعبوں کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، آن لائن جو سروسز ہیں، یا جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ سرطانی افراد جو فیملی بزنس کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں، ان کے لیے نسبتاً بہت بہتر نتائج جو ہیں وہ آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک احتیاط ان کے لیے بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جذبات میں آ کے کسی کو بڑی رقم جو ہے وہ ادھار نہ دیں، ہر وعدے کے اوپر فوری طور پہ یقین بھی نہ کریں، ہر سرمایہ کاری چاہے شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے، اگر اس کی اپرچونٹی ارائز ہو رہی ہے تو اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر مشاورت کر کے پھر فیصلہ کریں۔ یہ وقت جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے جلد بازی کا نہیں ہے بلکہ سمجھداری سے آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا برج ہے وہ بھی واٹر سائن ہے، برج حوت ہے، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، پائسس جو ہے۔
برج ہوت والوں کے لیے یہ جو ریٹروگریڈیشن ہے نیپچون کی ایریز کے اندر، یہ انٹرنل چینجز کے ساتھ ساتھ ان میں مطلب انٹرنلی چینجز بھی ان کی طبیعت میں، ان کی شخصیت میں وہ تو آئیں گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. مالی امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ روشن ہوتے جائیں گے. فائنینشیل گینز جو ہیں وہ بہت زیادہ انلائٹنڈ ہیں انشاءاللہ. کئی افراد جو ہیں ہوتی افراد، چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، ان کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ جیسے ذہن پہلے سے زیادہ واضح ہو گیا ہے. کلیئرٹی جو ہے، کلیئرٹی آف مائنڈ جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور وہ بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو رہے ہیں. ٹھیک. ممکن ہے کہ کوئی پرانا پلان آپ نے جو شیلف کیا ہوا تھا وہ دوبارہ شروع ہو جائے اور وہ پروفٹ آپ کو دینا شروع کر دے. کسی نئی جگہ سے کام کی پیشکش مل سکتی ہے جابس کے حوالے سے. زبردست. بعض افراد کو بیرون ملک سے یا مالی موقع یا کوئی کوپریشن جو ہے ٹھیک ہے. وہ بیرون ملک سے وہ بھی مل سکتی ہے. جو لوگ کریٹو ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، تخلیقی شعبوں کے ساتھ منسلک ہیں، جیسے مثال کے طور پہ لکھنا ہے، پڑھنا پڑھانا، آرٹ ہے، بیوٹی ہے، پھر اس کے بعد ہینڈی کرافٹ ہے، دستکاری ہے، یا سوشل ویلفیئر ہے، سماجی خدمات جو ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہوتی افراد منسلک ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ نئے دروازے جو ہیں وہ کھلنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ. لیکن کامیابی جو ہے نا وہ اسی وقت ملتی ہے جب آپ خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات بھی کرتے ہیں، کیونکہ نیپچون کا تعلق جو ہے نا وہ سوچ، خواب، آپ کے جو کیا کہنا چاہیے تصورات ہیں ان سے ریلیٹ کرتا ہے. تو اچھی سوچ جو ہے اس کو عملی شکل میں لانے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. صرف اچھے وقت کا انتظار جو ہوتا ہے وہ کافی نہیں ہوتا. ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا، تیاری رکھنا وہ ضروری ہوتا ہے. تو پائسز والوں سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں، نئی چیزیں سیکھیں اور مسلسل محنت کریں تو مالی استحکام کی بنیاد مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی اس ٹائم پیریڈ کے اندر، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی. اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا برج ان 3 بروج میں شامل ہے تو سب سے پہلے اپنی فائنینشیل پلاننگ کو مضبوط کریں، غیر ضروری اخراجات جو ہیں ان کو کم کریں. اس کے بعد آمدنی کا ایک سے زیادہ ذریعہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وقت آپ کو فیور کرے گا. اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں، ہر نئے موقع کو غور سے دیکھیں لیکن جلد بازی سے فیصلہ نہ کریں. دوسروں کی باتوں کے اوپر اندھا اعتماد کرنے کے بجائے معاملات کی تحقیق کریں اور پھر اس کے اوپر یقین کریں. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 3 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جی کس کس طرح سے کیا کیا کامیابیاں ملیں گی، اور احتیاط بھی بتائی ہے کہ کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں، اور اگر انویسٹمنٹ کریں تو پھر احتیاط سے کریں، پارٹنرشپ بھی کریں تو احتیاط سے کریں کہ آپ کو نقصان نہ ہو. احتیاط بھی بتائی ہے، ساتھ ساتھ فائدے بھی بتائے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر.